جاری ہے کہ آپ کے اپنے فگرز یہ بتا رہے ہیں کہ 1,80,00,000 اس تک لوگ بے روزگار ہو چکے ہیں. آپ یہ دیکھیں, اگر میں صرف کچھ چیزوں کے اوپر یہاں پر ہم آپ کو ساری ڈیٹیلز فگرز کے ساتھ ساتھ ہم یہ دیں گے کہ اگر جو ہم دعوے کریں وہ دعوے بالکل سچے ہیں. مطلب پی ٹی آئی کا جو ہم دیکھتے تھے, کیپٹل گڈز میں 49% کی گروتھ تھی, موبائل اور ٹرانسپورٹ اکوپمنٹ کے اندر 401% کی ترقی ہو رہی تھی, آئی ٹی ایکسپورٹ 29% انکریز کر رہی تھی, ہائر ایجوکیشن میں 8.7% کا رائز تھا. اور اس وقت آپ یہ دیکھ لیں کہ جو اسکولوں سے باہر بچے ہیں ان کی شرح کیا ہے. اسی طرح سے ہماری جو کنسسٹنٹلی ہر ایک چیز گرو کر رہی تھی. اس کے ساتھ ساتھ انڈسٹری تو آپ ایک طرف رکھ دیں, ایگریکلچر میں 1100 ارب کا کسان کو فائدہ ہو رہا تھا, اور ہماری ساری جتنی بھی ہمارے ایگریکلچر کے جتنے بھی ہمارے آپ کہہ لیں گندم کہہ لیں کپاس کہہ لیں, ہماری جو میجر کراپس تھیں وہ ترقی کی طرف جا رہی تھی. اور ہمارا یہاں پر کیا تھا, ٹریکٹرز کی پرچیز ہو رہی تھی, کھاد کے اس میں ہمیں یہ لگ رہا تھا کہ شاید ہمیں کھاد بھی باہر سے منگوانی پڑ جائے, اتنا ہمارا بوم آ رہا تھا اس سیکٹر میں, جس سیکٹر کو اور کسانوں کو یہ مافیا کہہ رہے ہیں. 37% آف دا پاپولیشن اس وقت ان سے ایسوسیٹیڈ ہے. دیکھیں یہ وہ چیزیں ہیں جو ہم صرف اس لیے آپ کو بتانا چاہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کے دور میں یہ ترقی ہو رہی تھی. اس کے ساتھ ساتھ صحت کارڈ, اس کے ساتھ ساتھ لنگر خانے, پناہ گاہیں, جاب اپرچونیٹیز, کامیاب جوان پروگرام, سارے پروگرامز ایسے تھے جس کا ڈائریکٹ عوام کو فائدہ ہو رہا تھا. میں ایک چھوٹی سی ایگزامپل دیتی ہوں. عمران خان کے دور میں, وزیر اعظم خان کے دور میں, آپ جب کہیں پر بھی اپنا علاج کرانے جاتے تھے تو آپ کی جیب کے اندر 10 لاکھ روپے کا ایک صحت کارڈ ہوتا تھا. آج اگر ہم ایلوکیشن دیکھتے ہیں اس بجٹ میں تو 81 روپے ایک فرد کے اوپر ایک سال کی اسپینڈنگ ہے. سو یہ ایک بیسک ڈفرینس ہے جو میں آپ لوگوں کو بتانا چاہتی ہوں. یہاں پر ایک بہت ہی امپورٹنٹ بات ہے, جہاں ہم یہ بات کرتے ہیں کہ جی ہماری آئی ٹی سیکٹر گرو کر رہا تھا, یہاں پر آپ نے کیا کیا, آئی ٹی سیکٹر کے ساتھ آپ نے یہ کیا کہ جو ہمارے فری لانسرز ہیں ان کے اوپر 18% کا ٹیکس لگا دیا ہے. مجھے آپ یہ بتائیں کہ انڈیا آئی ٹی کی جو ایکسپورٹ ہے وہ $210 بلین ہے. پاکستان کی آئی ٹی کی ایکسپورٹ از $3.23 بلین, اور اس کے بعد بھی آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا جو نوجوان ہے جسے آلریڈی تقریباً کوئی 29% آپ بے روزگار کر چکے ہیں, آپ یہ چاہتے ہیں کہ وہ آئی ٹی کے سیکٹر میں آپ کو 18% ٹیکس بھی پے کرے. یہاں پر آپ کیا کریں, 111 کمپنیز آپ کی وہ ہیں جن میں سے ہماری تقریباً کوئی, ہم نے اس کا اندازہ کیا, کوئی 35 کمپنیز ایسی ہیں جو آرمی سے یا افواج سے ایسوسیٹیڈ ہیں. آپ نے ان کو ٹیکس فری کر دیا. اسی کا سارا بوجھ آپ نے کس کے اوپر ڈال دیا ہے, تنخواہ دار طبقے کے اوپر آپ نے ڈال دیا ہے. آپ اگر دیکھیں تنخواہ دار طبقے سے آپ لوگوں کی اپنی رپورٹس ہیں, اس سال کے اندر آپ نے کوئی 536 ارب روپے کا ٹیکس وصول کرنا ہے. یعنی آپ اشرافیہ پہ ٹیکس نہیں لگا رہے, تنخواہ دار طبقے کو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تمہیں نچوڑ دیں گے. بالکل اسی طرح سے جس طرح سے سرکاری ملازمین کو ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ پہ احسان کر رہے ہیں. تجویز 6% کی پیش کی گئی تھی, 10% کا ہم نے کر کے حاتم طائی کی قبر پر لات مار دی ہے. جبکہ اشرافیہ کا کیا حال ہے, جو پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں ان کی 860% آپ نے تنخواہ انکریز کر دی ہے. چلیں آپ چھوڑ دیں, خط غربت سے نیچے جتنے لوگ گئے ہیں 45% پاپولیشن اس وقت خط غربت سے نیچے, اور ورلڈ بینک اس میں کہہ کیا رہا ہے, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ $4 سے بھی کم کما رہے ہیں یومیہ. یعنی $4 سے کم یومیہ آپ کی آدھی پرسنٹ آبادی 12 کروڑ عوام کما رہی ہے. اور آپ کی تنخواہیں کتنی ہیں, یہاں پر آپ ججز سے شروع کر دیں جو 26ویں ترمیم کے بعد کسی کی پراکسیز بن کر رہ گئے ہیں, وہاں سے آپ شروع کر دیں, اور آپ اس پارلیمنٹ پر آ جائیں, اس حکومت پر آ جائیں جس کی نہ کوئی لیجیٹیمیسی ہے نہ اس کے پیچھے کوئی عوام کی بیکنگ ہے. ایک کمپیریزن ہم نے کیا ہے, اور اس کمپیریزن کے لحاظ سے ہمیں جو یہ حکومت پڑ رہی ہے, یہ 11 کروڑ روپے ایک گھنٹے میں وہ حکومت پڑی ہے جو کچھ نہیں کر رہی. ان کو بھی آرڈرز آتے ہیں, ان کو بھی بلز آتے ہیں, اور وہ بلز ایز اٹ از وہ لے ڈاؤن کر دیتے ہیں, اور ہمیں ایک دن کا وہ 2.6 ارب روپے میں پڑ گئے. تو مجھے یہ بتائیں نا, ہمیں نہ ایسی کوئی جمہوریت کا فائدہ ہے, نہ ہمیں ایسی کوئی پارلیمنٹ کا فائدہ ہے, نہ ہمیں کوئی ایسی عدلیہ کا فائدہ ہے. یہ جتنے لوگ پارلیمنٹ میں, وہ ہم کہتے تھے نا ڈیموکریسی کے 3 جو ہوتے ہیں ستون ہوتے ہیں, تو 2 ستون تو 26ویں ترمیم کے بعد ایک تو ویسے ہی ختم ہو چکا تھا 8 فروری کے بعد, دوسرا بھی 17 سیٹوں والے کو آپ نے مسلط کر دیے, جو ہمیں 3 ارب روپیہ ایک دن کا انہیں دینا پڑے, اور ان کی تنخواہیں اس کے علاوہ ہیں. میں صرف اتنا کہنا چاہوں گی
آپ کی نا تجربہ کاری، آپ کا حکومت نہ سنبھالنا، مجھے چھوڑ دیں، میں تو شاید آپ کی اپوزیشن رائیولری میں ہوں گی، یہ آپ کا اپنا وزیر خزانہ یہ اس چیز کو ایکسیپٹ کر رہا ہے کہ آپ معاشی طور پر ناکام ہو چکے ہیں۔ آپ معاشی طور پر ناکام کس طرح سے ہیں؟ وہ خود یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ہر چیز قرض لے کر کریں اور مالی گنجائش کے مطابق ریلیف دے سکتے ہیں۔ تو میں ان صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں جو انسٹالڈ ہے، جنہیں لایا گیا ہے، جن کی کوئی سے نہیں ہے، جن کی کوئی عوامی حمایت نہیں ہے، میں ان سے صرف اتنا پوچھنا چاہتی ہوں، تو قرض لے کر آپ کیا کر رہے ہیں؟ قرض لے کر آپ ججز کی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں، قرض لے کر آپ پارلیمنٹیرینز کی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں، قرض لے کر آپ اسپیکر کی تنخواہیں بڑھا رہے ہیں۔ یعنی ہم قرض کے پیسے میں، آپ، باقی سب لوگ دیں گے، لیکن عیاشیاں کون کریں گے؟ اس حکومت کی اشرافیہ کرے گی۔ یہ ان امپلائمنٹ کا فگر ہے جو خود حکومت کا ہے، ہم نہیں دے رہے، حکومت خود بتا رہی ہے کہ 1,80,00,000 لوگ ان امپلائڈ ہو چکے ہیں۔ دیکھیں، جب ہم بات کرتے ہیں نا تو ہم بات کرتے ہیں فگرز کے ساتھ، اعداد کے ساتھ۔ یہ ایک کمپیریٹیو انالیسس اس حکومت کی جو بھی باتیں، جو بھی ترقی کے یہ کلیم کرتے تھے، اس کو بالکل یہ بتا رہے ہیں۔ ہم جب کہتے تھے نا ہم حکومت کر رہے ہیں اور بہت اچھی کر رہے ہیں، اور یہ آ کر کہتے تھے مہنگائی ہو گئی، بھائی مہنگائی تو چھوڑ دیں، آپ مہنگائی کا جو مرضی اشاریہ دے دیں کہ جی اتنے عرصے میں کم ہوگی، اتنے عرصے میں کم ہوگی، کیا آپ مجھے یہ جواب دے سکتے ہیں کہ ورلڈ بینک کی رپورٹ کے بعد 45% خطہ غربت سے نیچے گر گئی ہے؟ آپ کہتے رہے ہمیں انویسٹمنٹ آ رہی ہے، انویسٹمنٹ آ رہی ہے، مجھے یہ بتا دیں آج تو ہمارے سامنے فگرز ہے کہ فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آپ کی کم ہوئی ہے، آج تو ہمارے سامنے فگرز ہے کہ آپ کی انڈسٹریل گروتھ نہیں ہو رہی ہے، اور فیکٹ فجنگ کی ان کی صورتحال اگر میں آپ لوگوں کو بتاؤں، ہر چیز کے اندر جھوٹ۔ لیکن بیسیکلی ہم ان سے ایکسپیکٹ کیا کرتے تھے؟ جو 17 سیٹوں والی حکومت وہ کس بات پہ سچ بولے گی؟ مجھے یہ بتا دیں، یہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی گروتھ ہے، پہلی سہ-ماہی میں 1.37%، دوسری سہ-ماہی میں 1.53%، تیسری سہ-ماہی میں 2.4%، چوتھی سہ-ماہی میں آپ کی 5.5% کیسے آ سکتی ہے؟ یعنی 3 مہینوں میں آپ نے کون سا ایسا کام کر دیا ہے جبکہ ساری آپ کی کراپس کم ہو رہی ہیں، ایگریکلچر کے اندر بجلی کی جو آپ کی یوٹیلائزیشن ہے وہ کم ہو رہی ہے۔ مطلب مجھے تو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہے کہ یہ کون سی انڈسٹری ہے جو بجلی کے بغیر چل رہی ہے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ آپ نے عوام کی جیبوں پر ڈاکہ کیسے مارنا ہے؟ آپ نے جو بندہ 100 روپے کے اوپر اپنے موٹر سائیکل کے اندر پیٹرول ڈلوائے گا، اس نے تو آپ کو پیسے دینے ہیں ٹیکس لیوی کی صورت میں، کاربن لیوی کی صورت میں، لیکن جو اشرافی ہے وہ 111 کمپنیز ہیں، ان سے آپ نے کچھ بھی وصول نہیں کرنا، اور اس پر آپ ہمیں کوئی جواب بھی نہیں دینا چاہتے۔ میں آپ کو بتاؤں، یہ ان کی جو پالیسیز ہیں، ان کی پالیسیز کی وجہ سے آپ کی ساری فصلیں ڈوب گئی ہیں، اور اس پر ان سے سوال کریں تو آپ کہیں گے مافیا ہے۔ انڈسٹری کی گروتھ کا مطلب میں صرف یہ بتانا چاہتی ہوں کہ وہ کہتے ہیں نا چور چوری سے جائے ہیرا پھیری سے نہ جائے، آپ چوری سے تو آئے تھے، ڈکیتی سے تو آئے تھے، لیکن آپ ابھی بھی ہیرا پھیری سے بھی باز نہیں آ رہے۔ آپ اپنی معاشی ناکامیوں سے کا تو کر چکے ہیں، عوام بھگت رہی ہے، لیکن آپ اپنی چیزوں سے باز نہیں آ رہے۔ پہلی سہ-ماہی کے اندر گروتھ جاتی ہے نیگیٹو کے اندر، 0.91 کی گروتھ، نیگیٹو 0.91 میں آپ کی جو ایل ایس ایم ہے وہ آپ شو کرتے ہیں، دوسری میں بھی آپ 0.99 نیگیٹو 0.99% میں شو کرتے ہیں، تیسری میں نیگیٹو 1.14 میں کرتے ہیں، اور آخر میں آپ ہمیں گروتھ کیا دکھا رہے ہیں؟ ایل ایس ایم کی 4.7%۔ مجھے یہ بتا دیں یہ کون سے فارمولے استعمال کریں، یہ کون سی، پہلے تو ہم وہ ڈارمینکس کہتے تھے نا، اب تو یہ جو اورنگزیب صاحب آئے ہیں، مجھے تو یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ کرنا کیا چاہتے ہیں۔ اس کے علاوہ مجھے یہ بتا دیں قومی اسمبلی کی کیا ورث رہے گی، کیا اوقات ہے اس اسمبلی کی؟ وہ سوائے ایک سفید ہاتھی کے اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے۔ 2 سالوں میں ان کے اخراجات جو ہیں 6.9 ارب سے لے کر 16.29 ارب تک آ گئے۔ مجھے یہ بتائیں وہ کون سا عوامی فلاح و بہبود کا کام کر رہے ہیں؟ وہی کام کر رہے ہیں جی نیب میں ایسی انسٹالیشنز کر دو، یا یہاں پر 26ویں ترمیم پاس کرا دو، یا جو بلز انہیں سوٹ کرتے ہیں آپ سارے وہ بلز لے کر آ رہے ہیں، سارے وہ فگرز لے کر آ رہے ہیں۔ مجھے کوئی ایک ایسا قانون اس اسمبلی سے، پنجاب اسمبلی ہو، فیڈرل اسمبلی ہو، پاس ہوا دکھا دے جس بل سے عوام کو کوئی فائدہ ہو، عوام کو کوئی ریلیف ہو، یہ ایک دکھا دے ہمیں، یہ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد مجھے یہ بتائیں بجٹ کے اندر آپ ترقیاتی سکیمز رکھتے ہیں، اور آپ صحت کا کوئی چیز، آپ صحت کی کوئی نئی سکیم رکھتے ہی نہیں ہیں۔ دوسری طرف آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ اسپیشل الاؤنسز دے رہے ہیں، اور اسپیشل الاؤنسز کا بھی آپ کے پاس کوئی ڈیٹا نہیں ہے، اور آپ سے جب سوال ہوتے ہیں تو آپ صحافیوں کو بھی اس کے اوپر آپ سیٹسفائی نہیں کر پاتے، ہمیں تو چھوڑ دیں۔ پھر میں آپ سے
सबसे ज्यादा जो हमला हुआ है वो किसान के ऊपर हुआ है, और उसके बाद जो हमला हुआ है वो अवाम के ऊपर हुआ है। आपने कॉपी पेस्ट करना था IMF का बजट। यहाँ पर जब बात होती है सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ानी है, पेंशन्स में इजाफा करना है, अवाम को रिलीफ देना है, अच्छा जी पूरी दुनिया में चले, अब तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर की वजह से या जो ईरान और इसराइल की वॉर की वजह से कोई तेल की प्राइसेस के अंदर इंक्रीज हुआ है, मुझे ये बता दें उससे पहले तो आप 100 रुपया अवाम की जेबों से ले रहे थे 1 लीटर पेट्रोल के ऊपर। अब आप दोबारा हम सुन रहे हैं कि आप उसको इंक्रीज करने लगे हैं, या आप अब अगेन वही करेंगे जी हम सोच रहे थे लेकिन वजीर आजम ने नहीं किया। तो देखें, अवाम को बेवकूफ़ बनाना छोड़ दें। पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पूरी अवामी मुहिम चलाने लगी है। अवामी मुहिम में हम लोगों तक जाकर उनको ये बताएंगे कि किस तरह से आपकी जेबों पर डाका मारा गया है। आपके जितने फिगर्स हैं जो आप ये क्लेम करते हैं, प्याज कितना महंगा हुआ, आटा कितना महंगा हुआ, बिजली की कीमतों में कितना इजाफा हुआ, गैस की कीमतों में कितना इजाफा हुआ, हम अवाम की ज़बान में गली गली जाकर अवाम को ये बताएंगे। ये वो लोग हैं जिन्होंने पहले आपका मैंडेट छीना, अब उसके बाद आपसे जीने का हक भी छीनने लगे। हम बिल्कुल इस पर कैंपेन करने लगे हैं। PTI किसी सूरत अवाम से पीछे हटने को तैयार नहीं है। हम गली गली ये मुहिम चलाने लगे हैं। आप हम पर FIRs काटें, आप हम पर जेलों के दरवाजे खोलें। PTI पंजाब इस वक्त तैयार है और हमारी प्रॉपरली हमने अपनी कैंपेन के लीफलेट्स तैयार करी हैं और वो सिर्फ अवामी इश्यूज पर होंगे। मैं जो आगे का है हम आपको बता दें, देखें पिछले 9 अप्रैल के बाद PTI के ऊपर जिस तरह की फसादियत, जिस तरह का जुल्म, जिस तरह का जबर हुआ वो आप सबके सामने है। हम में से किसी की ज़िंदगी कभी भी इतनी आसान नहीं रही है कि हम या अदालतों में पेश होते रहे हैं या जेलों में रहे हैं और या फिर हमारे घरों पर रेड होते रहे। लेकिन उसके बावजूद भी आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, वज़ीर आज़म इमरान खान एक सियासी हकीकत के तौर पर आपके सामने खड़े हैं। अवाम ने हमें वोट देकर मुंतखब किया, आप माने ना माने, लेकिन आज भी इस वक्त मुल्क की सबसे बड़ी अपोजिशन जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। आप किसी चीज़ से भी मुकर नहीं सकते हैं।